بال کا نام آج کل سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہے، لیکن اس کی اصل کہانی ہزاروں سال پرانی ہے۔ قدیم شامی، فنیقی اور کلدانی اقوام کا ایک سورج دیوتا یا سب سے بڑا بت تھا جس کی پوجا حضرت الیاس علیہ السلام کی قوم کرتی تھی۔ قرآن پاک میں سورہ الصافات آیت 125 میں اس کا ذکر شرک کی نفی اور توحید کی دعوت کے ضمن میں آیا ہے، جہاں حضرت الیاس نے اپنی قوم کو اس بے جان بت کو چھوڑ کر احسن الخالقین یعنی اللہ کی عبادت کرنے کی تلقین کی۔ بال کی تفصیل اور قرآن میں ذکر کی وجوہات۔ بال کیا ہے؟ لغوی معنی، بال کا مطلب مالک، آقا، سردار یا شوہر ہے۔ بت کی حقیقت، یہ سونے کا بنا ہوا ایک بلند قامت 20 ہاتھ بت تھا جس کی آنکھوں میں یاقوت نصب تھے اور یہ تخت پر براجمان تھا۔ مقام، اس کی پرستش شام کے علاقے بال بک جو اسی بت کے نام پر مشہور ہوا میں ہوتی تھی۔ قرآن میں ذکر کی وجہ۔ قرآن نے مشرک اقوام کے عقائد کو بے نقاب کرنے کے لیے بال کا ذکر کیا تاکہ واضح کیا جائے کہ یہ محض ایک مادی چیز ہے، رب نہیں۔ سورہ الصافات میں ذکر ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، کیا تم بال کو پکارتے ہو اور سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ کو چھوڑ دیتے ہو؟ اصلاح عقیدہ۔ بال کا ذکر اس لیے کیا گیا تاکہ انسانوں کو مخلوق کی پوجا سے ہٹا کر صرف خالق حقیقی کی طرف لایا جائے۔ مختصراً، بال ایک بت تھا جسے قوم الیاس نے رب بنا رکھا تھا اور قرآن نے اسے جھوٹا معبود قرار دے کر توحید پر زور دینے کے لیے اس کا ذکر کیا ہے۔